وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہ میں اکثر ان آیتوں اور دلیلوں کو پیش کر کے یہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے ہمارے ہندوستان پاکستان کے ماحول میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جتنا اس کو دہرایا جائے کم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ جو مقام عطا فرمایا، کیا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کسی اور کو اب یہ مقام حاصل ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں، دلیلیں یہ بات چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ اب یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، دجال کے فتنے سے نپٹنے کے لیے ان کو ریزرو رکھا ہے، وہ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دور نبوت محمدی کے دور میں جب نزول فرمائیں گے، یہ پیریڈ اب نبوت محمدی کا چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت انجیل والی، حضرت موسیٰ کی شریعت توریت والی وہ منسوخ ہو چکی، اس کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیریڈ جاری ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت، صاحب کتاب پیغمبر گزرے ہیں، صاحب انجیل، لیکن جب دور نبوت محمدی میں وہ تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے، تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے، شریعت قرآن پر عمل کریں گے، انجیل پر نہیں۔ میری یہ بات اگر لوگ سمجھ لیں تو ہمارے درمیان جو بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام فلاں، مفتی صاحب، پیر صاحب، فلاں کی بات کو مانا جائے، یہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ اب اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی، وہ بھی آ جائیں، تو کیا ان کا مقام حضرت امام حنیفہ، امام شافعی سے کم ہے یا برابر ہے یا اونچا ہے؟ ان کو بھی شریعت محمدی اور سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہوگا، اس کے بغیر وہ اس زمانے میں عمل نہیں کریں گے، عبادات نہیں کریں گے، تو پھر کسی دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث کو، سنت کو چھوڑ کر کیا کسی اور کی بات کو ماننے کا جواز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ اور جو ایسا مانتا ہے اس نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کو اور آپ کے درجے کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی لیے امام شافعی اور امام لیث بن سعد کی بات کو، جملے کو میں اکثر دہراتا ہوں کہ کوئی شخص ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں بیٹھے، اور اس میں اضافہ کیجئے کہ ہمارے ہندوستانی ماحول کے حساب سے جو کرامتیں جھوٹی سچی بیان کی جاتی ہیں، کرامت کوئی کھیلے، اگر ایسا مقام کوئی پا بھی لیتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اب کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو فلاں امام دے لے لو، جس سے فلاں امام روک دے رک جاؤ، جس نے فلاں امام کی بات کو نہیں مانی ان کے لیے فتنے اور دردناک عذاب کی وعید ہو۔ ایسا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، یہ بات دماغ میں رکھی جائے۔